و معروف ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ ابھی اس جلسے کا آغاز بعد العصر آیات قرآنیہ کے ذریعے سے ہوا ہے۔ اب میں نعت کے لیے ہمارے بنگلور کے مشہور و معروف اور بلکہ کرناٹک اور پورے ملک کے بڑے مشہور اور مقبول نعت خوان علی جناب سید تبریز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی جو ہے خوش آوازی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ جو ہے نعتیہ اشعار پیش فرمائیں اور ہم سب کو محظوظ و مستفیض فرمائیں۔ علی جناب سید تبریز صاحب مشہور نعت خواں ہیں، گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ میں ابھی بھائیوں سے گزارش کروں گا، بہنوں سے گزارش کروں گا، خاص کر ہماری اس گلی کے رہنے والے وہ اس موقع کو غنیمت جانیں اور اللہ کے گھر کے افتتاح میں آپ حضرات اپنی خوشی کا اظہار فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ ابھی انشاءاللہ نعت خوانی ہوگی، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ غور سے سماعت فرمائیں۔ کہ میری ساتھ ابھی گزارش ہے تشریف لاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ اشعار مناجات کی ایک نظم کے سماعت فرمائیں۔ اے خدا دشمنی بندگی کو، اے خدا دشمنی بندگی کو سر اٹھاتے ہی برباد کر دیں۔ اے خدا دشمنی بندگی کو سر اٹھاتے ہی برباد کر دیں۔ جتنی ٹوٹی ہوئی مسجدیں ہیں ان کو سجدوں سے آباد کر دیں۔ اے خدا دشمنی بندگی کو سر اٹھاتے ہی برباد کر دیں۔ جتنی ٹوٹی ہوئی مسجدیں ہیں ان کو سجدوں سے آباد کر دیں۔ آج ٹوٹی ہے کل پھر بنے گی، یہ ہے دنیا ہے ایک سرائے۔ آج ٹوٹی ہے کل پھر بنے گی، یہ ہے دنیا ہے ایک سرائے۔ مسجدوں کا محافظ خدا ہے، مسجدوں کا محافظ خدا ہے۔ کوئی بت خانہ کیسے بچائے، مسجدوں کا محافظ خدا ہے۔ کوئی بت خانہ کیسے بچائے، اپنی ہی قوم کی غفلتوں نے حوصلے دشمنوں کے بڑھائے۔ اپنی ہی قوم کی غفلتوں نے حوصلے دشمنوں کے بڑھائے۔ ورنہ ہمت
کہاں تھی کہ کوئی دست ناپاک گنبد گرائیں، ورنہ ہمت کہاں تھی کہ کوئی دست ناپاک گنبد گرائیں۔ مسجدوں کا محافظ خدا ہے، کوئی بت خانہ کیسے بچائیں۔ کچھ اشعار نعت کے سماعت فرما لیں۔ نعت کا بھی حکم ہے، حاضرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ نہ بہتے سمندر میں پانی کے دھارے، نہ اوجو فلک پر چمکتے ستارے، نہ گلشن کے رنگی نظارے، نہ مسجد کے اونچے مینارے۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ میری آنکھ کے تارے نبی نبی۔ یہ طلبہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں ان طلبہ سے کہ نبی نبی کا جب لفظ آئے تو آپ سب میرے ساتھ پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ، بڑے بھی پڑھیں گے، چھوٹے بھی پڑھیں گے۔ بڑے بڑے اکابرین حضرات علماء کی آمد ہونے والی ہے ماشاءاللہ۔ آج اللہ کے گھر کی افتتاح ہے ماشاءاللہ۔ ہم سب پڑھیں گے نہیں سب؟ میری آنکھ کے تارے نبی نبی، سب میری آنکھ کے تارے، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، مجھے جان سے پیارے۔ کسے کسے آقا جان سے پیارے ہیں؟ میری آنکھ کے تارے نبی نبی، مجھے جان سے پیاری نبی نبی۔ اے آمینہ بی بی ناز تو کر، اے آمینہ بی بی ناز تو کر، ہے تیرے دلارے نبی نبی۔ میری آنکھ کے تارے، میری آنکھ کے تارے، مجھے جان سے پیارے، مجھے جان سے پیارے نبی نبی۔ اللہ کے سچے پیغمبر، کنکر سے بھی کلمہ پڑھوا کر۔ اللہ کے سچے پیغمبر، ایسا سنیں قاری صدیق صاحب بندوی رحمت اللہ علیہ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ کسی مجلس میں جب نعت شہ عالم سناتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ فضائیں رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ شب معراج میں قدم رسول کا مرتبہ دیکھو، جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں پر آپ جاتے ہیں۔ میری آنکھ کے تارے، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، مجھے جان سے پیاری نبی نبی۔ اے آمینہ بی بی ناز تو کر، آمینہ بی بی راز تو کر، ہے تیرے دلارے نبی نبی۔ میری آنکھ کے تارے، اللہ کے سچے پیغمبر، اللہ کے سچے پیغمبر، کنکر سے بھی کلمہ پڑھوا کر، وہ ڈوبا سورج پلٹا کر، انگلی سے کیے دو ٹکڑے قمر۔ پھر چاند نے پوچھا کون ہے یہ، پھر چاند نے پوچھا کون ہے یہ، کہتے ہیں ستارے نبی نبی۔ میری آنکھ کے تارے، مجھے جان سے پیارے نبی نبی۔ کفار نے
مارے ہیں پتھر نعلین مبارک خون سے تر، بے جان ہوئے جب طائف میں جبریل بھی لینے آئے خبر، دشمن کو دعائیں دے دے کر دشمن کو دعائیں دے دے کر اخلاق سے مارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، مجھے جان سے پیارے نبی نبی، مجھے جان سے پیارے نبی نبی، اے آمینہ بی بی ناز تو کر، اے آمینہ بی بی ناز تو کر، ہے تیرے دلارے نبی نبی، میری آنکھ کی تاری۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔ ماشاءاللہ مجلس کو ہمارے علی جناب شاعر اسلام سید تبریز صاحب دامہ اقبالہ نے گرم کر دیا، تو میں ہمارے مہمان مولانا منیر احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ چند جملے سے ہی آپ اس موقع پر ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ لاکھوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز و مکرم صدر جلسہ، معزز حاضرین و ناظرین، اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و ارکان مسجد، الحمدللہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو قدردانی کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، اور قدردان بندے بہت تھوڑے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نظام چلایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیز جتنی زیادہ ہے اس کی قیمت اتنی کم ہے، جو چیز جتنی کم ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ پانی زیادہ ہے، اس کی قیمت 5-10 روپیے ہے، سونا اس کا وجود کم ہے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قدردان بندے بہت تھوڑے ہیں، اور ان قدردان بندوں کی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قیمت ہے۔ قدردان بندے وہ ہیں جو اللہ کی قدردانی کریں، جو رسول اللہ کی قدردانی کریں، جو اساتذہ کی قدردانی کریں، جو ماں باپ کی قدردانی کریں، جو اللہ کے گھر کی قدردانی کریں۔ الحمدللہ آج اہل محلہ کے لیے بڑی خوشی و مسرت کا موقع ہے۔ الحمدللہ اللہ کا گھر تیار ہوا ہے، اور قابل مبارکباد ہیں وہ احباب جنہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا، چاہے جانی حصہ لیا ہو، مالی حصہ لیا ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پہاڑوں کو پیدا کر سکتے ہیں